کسی گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی اپنی کٹیا میں رہتے تھے۔ کٹیا کے قریب ہی ان کا کھیت تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ دونوں مل جل کر ہل جوتتے، بیج بوتے اور فصل اگاتے تھے۔ ایک دن کسان کھیت کے ایک کونے میں پودا لگانے کے لیے گڑھا کھود رہا تھا کہ اچانک ٹھن کی آواز آئی۔ اس کی کدال کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی بیوی نے جلدی کھودی ہوئی مٹی کو نکالنا شروع کیا۔ مٹی ہٹانے کے بعد انہیں وہاں کوئی چیز چمکتی دکھائی دی۔ کسان نے 2-4 کدالیں چلا کر مٹی کو اور ڈھیلا کیا۔ اب جو مٹی ہٹائی گئی تو انہیں وہاں پیتل کا ایک گھڑا دکھائی دیا۔ گھڑے کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اسی خیال سے کسان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے بیوی سے کہا، کہیں اس میں کوئی خزانہ تو نہیں؟ خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ بیوی حیران تھی۔ کسان نے بڑی احتیاط سے گھڑے کو باہر نکالا اور اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولا۔ گھڑے کا منہ کھلتے ہی سو سو کی تیز آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی اس میں سے گاڑھا گاڑھا دھواں نکل کر اوپر اٹھنے لگا۔ پھر اس دھوئیں میں ایک شکل دکھائی دی۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو ان کے سامنے ایک لمبا ترنگا جن سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ڈر کے مارے دونوں کا برا حال ہو گیا۔ ڈرو نہیں آقا، میں ایک جن ہوں۔ یہ سن کر دونوں تھر تھر کانپنے لگے۔ آقا، میں اس گھڑے میں قید تھا۔ جن بولا، تم نے مجھے آزاد کیا، اس لیے اب میں تمہارا غلام ہوں۔ جو مانگنا ہے مانگو۔ اب کسان کی ہمت بندھی۔ کچھ بولنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ جن بول پڑا، ہاں، مگر ایک شرط ہے۔ تم لگاتار مجھ سے کام لیتے رہو گے۔ اگر تم نے حکم دینے میں دیر کی تو میں اپنا دیا ہوا سب کچھ واپس لے لوں گا۔ کسان کی بیوی نے فوراً کہا، جن بھائی، ہم زندگی بھر اس ٹوٹی پھوٹی کٹیا میں رہتے آئے ہیں، اب ہمیں ایک اچھا سا مکان بنا دو۔ جن نے زوردار کہا لگایا اور کہا، ابھی لیجئے، یہ کون سا مشکل ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کٹیا کی جگہ ایک شاندار محل کھڑا ہو گیا۔ دوسرا حکم آقا، بیوی بولی، ارے اس محل میں کیا ہم پھٹے حال رہیں گے؟ اوہ! جن نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لمحہ بھر بعد پھر حاضر ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے صندوق تھے۔ وہ بولا، اے لیجئے آقا، ان صندوقوں میں اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ شکریہ جن بھائی، بہت بہت شکریہ، کسان کی بیوی بولی۔ جن بولا، نہیں، شکریہ سے کام نہیں چلے گا، دوسرے کام کا حکم دیجئے۔ کسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کام دیا جائے۔ وہ بولا، اچھا بھیا، میرا کھیت جوت دو اور فصل اگاؤ۔ کسان نے سوچا کہ اس کام میں تو اسے کافی وقت لگے گا، تب تک وہ کوئی دوسرا کام سوچ لے گا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ جن نے پلک جھپکتے میں کھیت جوت ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کھیت میں فصل لہلہانے لگی۔ جن سینے پر ہاتھ باندھے سر کو جھکائے اس سے کہہ رہا تھا، اور کوئی حکم آقا؟ اب تو کسان پریشان ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے۔ کسان کی بیوی بڑی چالاک تھی۔ اس نے کہا، ہاں، ایک چھوٹا سا کام اور ہے، تم کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جو حکم؟ جن نے کہا۔ دیکھو، اس درخت کے نیچے ہمارا کتا سو رہا ہے۔ اس کی دم بالکل ٹیڑھی ہے، تم اس کی دم سیدھی کر دو۔
یہ سن کر جن کو ہنسا، ارے یہ بھی کوئی کام ہے، لاؤ ابھی سیدھی کیے دیتا ہوں۔ اس نے لمحہ بھر میں کتے کی دم سیدھی کر دی اور کہا اگلا حکم۔ اس کے کہنے تک کتے کی دم پھر ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ابھی کہاں سیدھی ہوئی ہے۔ جن نے پھر دم سیدھی کی، دم پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ جن بار بار کہتا رہا، حکم اگلا حکم، اور کسان کی بیوی کہتی رہی، بھیا ابھی دم کہاں سیدھی ہوئی ہے۔ آخر جن پریشان ہو گیا، وہ تو اپنی ہی بات میں پھنس چکا تھا، اسے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا تھا۔ وہ دم سیدھی کرتا رہا اور دم ٹیڑھی ہوتی رہی۔ آج بھی وہ جن اپنے کام میں لگا ہے، مگر دم ہے کہ سیدھی نہیں ہوتی۔